अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। साल 2022 और 2023 में कुछ ऐसे ड्रामास भी नशर हुए हैं जिनको अगर आप इन फ्यूचर भुलाना भी चाहो तो हरगिज़ नहीं भुला पाओगे, क्योंकि ये ड्रामास बनने वाले हैं ऐसे फॉरएवर ड्रामास जो कि आपके जहनों में हमेशा हमेशा के लिए नक्श होकर रह जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, दोबारा। ड्रामा सीरियल दोबारा हम टीवी का लेटेस्ट रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीरियल है। ड्रामा सीरियल दोबारा की कहानी समाजी मसाइल पर रोशनी डालती है जो एक खातून खुद से कम उम्र शख्स से शादी के बाद बर्दाश्त करती है। प्लॉट चैलेंजिंग है क्योंकि पाकिस्तानी मुआशरे के तल्ख हक़ाइक़ इससे मुंसलिक हैं। मरकज़ी किरदार मेहरू जब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगती है तो उससे पूछगछ की जाती है, उसे मुसलसल उसका माजी याद दिलाया जाता है। इब्तिदा में उसकी भाभी सकीना समूह और फिर सहेलियां और बेटा अफान उसे परेशान करते हैं। मेहरू को बताया जाता है कि वो सारी ज़िंदगी अपने मुर्दा शौहर पर ही मातम करती रहेगी, जबकि किसी भी बेवा के लिए साबिका शौहर की वफ़ात को भुलाना वैसे भी कोई आसान काम नहीं होता। मुआशरा ख़वातीन का दकियानुसी तसव्वुरात में ज़िंदा रहना ही पसंद करता है। मुख्तसर अल्फाज में कहा जाए तो मुआशरा बेवा ख़वातीन को शादी करने पर जुर्म का एहसास दिलाने लगता है, और अगर वो शादी करके नई ज़िंदगी बसर करने लगें तो मुआशरे में बसने वाले दकियानुसियत पसंद अफराद को बड़ी तकलीफ़ होती है और वो चीखने चिल्लाने से बाज नहीं आते। एक टीवी सीरियल का काम मुआशरे को सिर्फ महसूस करना नहीं बल्कि उसके तल्ख हक़ाइक़ पर सबक सिखाकर समाज की बेहतरी में किरदार अदा करना भी है। ड्रामा सीरियल दोबारा में मुश्किल मौजू को बड़ी बारीक बीनी और नफासत से बुना गया है जो अपनी मिसाल आप है। नंबर 9, दरार। ड्रामा सीरियल दरार 2022 का लव स्टोरी ड्रामा है। इसमें जिब्रान एक ऐसे मर्द का किरदार अदा कर रहे हैं जिसकी ढेरों गर्लफ्रेंड्स हैं और वो नाजायज़ ताल्लुकात पर यकीन रखता है, लेकिन मुआशरे में उसकी शख्सियत का ये वाला पहलू छुपा हुआ है। जिब्रान के साथ इस ड्रामे में मोमिल शेख, अमर खान, बहरोज़ अफजारी, शाहीन खान, सबीहा हाशमी, सीमी पाशा, हमजा तारिक और दीगर शरीक हैं। दरार नामी ड्रामे में सैयद जिब्रान शहीर अहमद का किरदार अदा कर रहे हैं जो हकीकी ज़िंदगी में MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन दौरान तालीम उन्हें एक्टिंग का शौक हो गया था। ड्रामे में शहीर अहमद एक खुश इखलाक और कामयाब बिजनेसमैन है जो इरहा नामी लड़की से मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है। बाद में जब इरहा की कज़न सजल उसे मिलती है तो वो उसकी तरफ मतवज्जो होता चला जाता है और फिर उसके साथ इश्क पेचा लड़ाना शुरू कर देता है। कई औरतों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखने वाले मर्द अपने रिश्तों के साथ भी मुखलिस नहीं होते और अपनी बीवी को भी घास नहीं डालते, लेकिन ड्रामा दरार में एक ऐसा मर्द दिखाया गया है जो कि एक परफेक्ट शौहर है, आइडियल दामाद है, ज़बरदस्त भाई है, लेकिन इसके बावजूद औरतों से नाजायज़ ताल्लुकात भी रखता है। वो इतना शातिर है कि उसने दुनिया के सामने अपना जो इमेज बना रखा है वो परफेक्शन का है, लेकिन उसकी ज़ात में जो बुराइयां और कमज़ोरियां हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। नंबर 8, कलंदर। ड्रामा सीरियल कलंदर दिसंबर 2022 का सुपरहिट ड्रामा है। ड्रामा सीरियल कलंदर जो कि ऑन एयर जा चुका है, इस ड्रामे की शूटिंग मुसलसल लाहौर में चल रही है। ड्रामे की शूटिंग लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में की जा रही है। 9 दिसंबर को इस ड्रामे में शादी की एक तकरीब की शूटिंग की गई जिसमें सारी कास्ट मौजूद थी। सीनियर अदाकारा अस्मा अब्बास ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शूटिंग की एक तस्वीर भी जारी की। ड्रामे की मरकजी कास्ट में मुनीब भट्ट, कोमल अली मीर, अस्मा अब्बास, अली ताहिर, कंजा मलिक, अहमद अब्बास, मोहम्मद अफजल, ख्वाजा उस्मान चौधरी, नईमा खान, फजर खान और काशिफ महमूद और दीगर भी शामिल हैं। ड्रामे की कहानी समरा बुखारी ने लिखी है, जबकि ड्रामे का OST टी साबिर जफर ने लिखा और इसकी कंपोजिशन शानी अरशद ने की है और गाया राहत फ़तेह अली ने है। ड्रामे के प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी हैं और डायरेक्टर साइबा वसीम हैं। कहानी सोशल इशू है और इसमें बनते बिगड़ते रिश्तों और नौजवान नस्ल की तरजीहात क्या होती हैं वो दिखाया गया है। ड्रामे को बड़े पैमाने पर पसंद किया जा रहा है। मुनीब भट्ट इसमें एक ऐसे लड़के का किरदार अदा कर रहे हैं जो पैसे की खातिर एक अमीर लड़की से शादी करता है। नंबर 7, वहम। ड्रामा सीरियल वहम एक बोल्ड और हॉटेस्ट ड्रामा सीरियल है जो कि 2022 में नशर हुआ। वहम एक ऐसी औरत की कहानी है जो एक आज़ाद लेकिन अलग थलग ज़िंदगी गुजारती है। बज़ाहिर वो एक ख्याल रखने वाली और इर्द गिर्द के लोगों के लिए हमदर्दाना रवैया रखने वाली औरत है, लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ है। ड्रामा सीरियल वहम गहरे राजों, अदम एतमाद और शुकूक व शबहात की कहानी है। इमरान नज़ीर के तहरीर करदा इस खेल के हिदायतकार हैं उदनान वाई कुरैशी। ये सीरियल उस्मा रुखसाना के मसाइल का अहाता करती है जो अपने बच्चों को तन तनहा पालने पर मजबूर है।
رخسانہ اپنے شوہر کی پراسرار گمشدگی کے بعد تنہا اپنی ساس اور گھر بار کی دیکھ بھال کرنے کے ساتھ اپنے 2 بیٹوں کی پرورش بھی کر رہی ہے۔ رخسانہ زندگی کی آزمائشوں سے نبرد آزما ہو کر معاشرے میں باعزت طریقے سے بیوٹی پارلر چلانے کے علاوہ سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے اور اپنی زندگی پر صابر شاکر ہے کہ ماضی کا ایک تاریک راز اس کے دروازے پر دستک دے کر سب کچھ درہم برہم کر دیتا ہے۔ نمبر 6، میرے ہمنشیں۔ ڈرامہ سیریل میرے ہمنشیں 2022 کا ایک پاپولر ڈرامہ ہے۔ خجستہ ہو یا شان زد دونوں بہت جاندار کردار ہیں۔ ایسی عورت اگر زندگی میں آ جائے تو مرد کردار جس رد عمل کا اظہار کر سکتے ہیں، ڈرامے میں اس کی عکاسی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ پشتون عورت کا منفرد عکس ایک مضبوط ارادوں والی ثابت قدم عورت خجستہ اور اس کی محرومی سے بنے عزم کی کہانی ہے۔ سوات کی ایک لڑکی جو ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، گھر میں کوئی اس کو علاقے کے کالج سے زیادہ پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ ماں کو اس نے بچپن میں گردے کی بیماری سے مرتے دیکھا اور باپ کو دشمن نے گولی مار دی اور خون بہا کے طور پر اس کے تایا زاد لالا کو دشمن کے گھرانے کی اسی لڑکی سے شادی کرنا پڑی جو کبھی اس کی محبت تھی۔ چونکہ اس محبت کے درمیان میں اب لالا کے چچا کا خون آ گیا، لہٰذا کہ احساس جرم لالا کے اندر ہے جو اسے اپنی ہی بیوی سے محبت نہیں کرنے دے رہا، اور بیوی کو شک ہے کہ شاید وہ اپنی چچا زاد خجستہ میں دلچسپی لے رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بے نیازی، صبر اور بے لوث وفا کسی بھی کردار کو سحرزدہ کر دیتے ہیں۔ شہر اور گاؤں میں جو جادوگری خجستہ کی آزمائش بنی ہوئی ہے وہ یہی بے نیازی ہے۔ خجستہ کو تو اس کی تائمہ پال لیتی ہے اور اس کے چھوٹے بیٹے درخزئی کے ساتھ منگنی ہو جاتی ہے، جس کو نہ پڑھائی میں لگاؤ ہے نہ ہی کاروبار میں دلچسپی، لیکن وہ خجستہ سے محبت بہت کرتا ہے۔ نمبر 5، زندگی ایک پہیلی۔ زندگی ایک پہیلی 3 بہنوں مہناز، ملیحہ اور فائزہ کی ایک دلچسپ کہانی ہے اور ان کے والد کے کافی مالی نقصان کے بعد ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ معاملات نیچے کی طرف جانے لگتے ہیں کیونکہ مہناز کو ہر قدم پر سمجھوتا کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اس وقت گھریلو تناؤ بڑھنے کے ساتھ ملیحہ نے اپنے خاندان کے لیے قدم بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ اپنے خاندان کے لیے روزی کمانے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے تو اس کا سامنا ایک نوجوان فہد سے ہوتا ہے۔ زندگی ایک پہیلی 3 بہنوں کی کہانی ہے جو مشکلات کے باوجود پیچھے ہٹنے سے انکار کرتی ہیں۔ آزمائشوں اور مصیبتوں کے درمیان کیا مہناز کو سکون ملے گا یا وہ محبت اور احترام کے لیے جدوجہد جاری رکھے گی؟ کیا ملیحہ اپنے اور اپنے خاندان کے لیے معاملات کو سیدھا کر دے گی؟ یہ جانیں گے آپ ڈرامہ دیکھنے کے بعد۔ نمبر 4، پنجرہ۔ ڈرامہ سیریل پنجرہ آل ٹائم سپر ہٹ سیریل ہے۔ پنجرہ ڈرامہ نہیں، والدین کی وہ تیسری آنکھ ہے جس سے وہ آج کی دنیا دیکھ سکتے ہیں، آج کے دور کے تقاضے جان سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو پنجرے سے قید سے نکال کر ایک آزاد اور صحت مند انسان بنانے میں ان کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ یہ ٹین ایجر بچوں کی کہانی ہے، عمر کا وہ وقت جو شاید سب سے مشکل ہوتا ہے، والدین کے لیے بھی اور خود بچوں کے لیے بھی۔ اس دور میں اکثر والدین اپنے بچے کی تربیت اس ڈگر پہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن راہوں پر ان کی اپنی تربیت ہوئی ہے، لیکن یہی وہ غلطی ہوتی ہے جو ان کے والدین نے دہرائی ہوتی ہے اور اب وہ خود کرنے جا رہے ہیں۔ خدیجہ اور جاوید کے گھر میں 2 بچے شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ بچے بغاوت کر دیتے ہیں۔ یہ وہی بغاوت ہے جو ٹین ایج میں بچے اکثر کرتے ہیں کیونکہ ان کے والدین ان کی بات سن اور سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ ان کے پاس جو رستہ بچتا ہے وہ تعلیم سے بھاگ جانا یا بستے کے اندر سے راہ فرار نکال لینا ہے۔ نمبر 3، فراڈ۔ فراڈ 2022 کی بہترین ڈرامہ سیریلز میں سے ایک ہے جس میں صبا قمر، احسن خان اور مکال ذوالفقار نے مرکزی کردار ادا کیے ہیں۔ فراڈ کی کہانی ایک بہت ہی مناسب مسئلے پر روشنی ڈالتی ہے کہ کس طرح معصوم لڑکیوں کو پھانس کر خاص طور پر انٹرنیٹ کے ذریعے دھوکہ دہی کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ حقیقت میں یہ دونوں طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات لڑکیاں بھی بے ایمانی اور فریب میں ملوث ہوتی ہیں۔ یہ کہانی ہر طرح کے رشتوں کی دھوکے بازی کا چہرہ بہت شگفتگی سے دکھا رہی ہے، لیکن اس کا مقصد یہ بھی نہیں کہ ہر طرف دھوکے بازی ہے۔ انسان نے اپنے اخلاص سے آگے بڑھنا ہوتا ہے، وہ اخلاص یہاں بھی موجود ہے، باقی وقت خود رستے بنا کر سب کچھ عیاں کر ہی دیتا ہے۔ ڈرامے کا آغاز بہت علامتی ہے۔ مایا خواب دیکھتے ہوئے اٹھتی ہے، کچھ ایسے ہی خواب جو بے عملی کی زندگی میں ہر لڑکی کو دکھائے نہ بھی جائیں تو آ جاتے ہیں۔ زنجبیل آسم نے ڈرامہ لکھا ہے اور مرد رائٹر جب ڈرامہ لکھتا ہے تو مردانہ احساسات کے جزیات بہت عمدگی سے بیان کرتا ہے۔ مرد اپنے پورے کردار میں دکھائی دیتا ہے، لیکن افسوس اردو ادب میں مرد ابھی سچے مردانہ جذبے بہت ہی کم لکھ سکا ہے۔ نمبر 2، دل زار زار۔ دل زار زار ایک میگا ہٹ سیریل ہے جو 2022 میں جیو ٹی وی کے ناظرین کے لیے پیش کیا گیا۔ کہانی ایک نوجوان لڑکی کے سفر کے گرد گھومتی ہے جو مشکلات کے باوجود زندگی گزارنے کے باوجود اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہے۔ ترقی پسند معاشرے میں رہنے کے باوجود اب بھی خواتین کے صحت کے کچھ مسائل ایسے ہیں جن پر توجہ نہیں دی جاتی۔
ایک نچلے متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی طیبہ ایک نوجوان لڑکی ہے جس کی زندگی میں اس کی ماں کے انتقال کے بعد بدقسمتی سے موڑ آتا ہے۔ اپنے خاندان کے مالی بحران کی وجہ سے طیبہ صرف میٹرک تک اپنی تعلیم مکمل کر پائی تھیں۔ آپسی سمجھوتا اور مشکل زندگی گزارتے ہوئے طیبہ کو ریان پسند آ جاتا ہے۔ ریان اور طیبہ ایک دوسرے سے گہری محبت کرتے ہیں اور شادی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اقدامت پسند اور پسماندہ ایریا میں پرورش پانے والی طیبہ کو اس کی ماں نے ہمیشہ محتاط رہنے کو کہا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی پیچیدگی طیبہ کی زندگی میں آزمائش اور مصیبتیں لاتی ہے۔ لوگ الزام لگاتے ہیں جبکہ طیبہ کو کچھ نہ کرنے کی وجہ سے ذلیل اور بدنام کیا جاتا ہے۔ کیا آس پاس کے لوگ طیبہ کے مسئلے کو سمجھیں گے اور مدد کریں گے؟ طیبہ اپنے پاکیزہ اور معصوم کردار کا ثبوت کیسے دے گی؟ یہ جانیے ڈرامہ دیکھنے کے بعد۔ نمبر 1، اگر۔ ڈرامہ سیریل اگر کی سٹوری رومانٹک ہے۔ ہم ٹی وی سے ڈرامہ اگر کی سب سے مجبوری اور برائی کے درمیان کی لکیر کو واضح کرتا ہے۔ اس ڈرامے کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ کوئی کسی بھی حوالے سے دھوکے باز نہیں ہے۔ سب فطرت اور معاشرتی رہن سہن کے ہاتھوں مجبور ہیں، لیکن سب زندگی کے حوالے سے مثبت طور پر ثابت قدم اور مستقل مزاج بھی ہیں۔ جگن کاظم اینی آپا کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ اینی جس نے والد کی وفات کے بعد پڑھ کر گھر کو سنبھالا، چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھایا، خود ترقی کرتے کرتے ٹیچر سے ایک اسکول پرنسپل کے عہدے تک پہنچی، ایک سیلف میڈ عورت جب اپنے والدین گھر کی ذمہ داری سنبھالتی ہے تو اس کو اپنی زندگی اور اپنے گھر کو بسانے کا مناسب وقت گزر ہی جاتا ہے یا اس میں تاخیر ہو جاتی ہے، کیونکہ اس معاشرے نے عمر کی ایک خاص حد کا تعین کر کے اس میں انسانی سوچ کو برف کی طرح جما دیا ہے۔ انسان نسل در نسل اس میں سے نکل ہی نہیں پا رہا۔ یہ کہانی اس برف کی سل پر ایک ہتھوڑے کے مترادف ہے، جس کا مقصد مجبوریوں کو سمجھ کر موجودہ حالات کو قبول کرتے ہوئے انہیں محبت کے گیتوں میں بدل دینا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن جو کہ فار ایور ڈراماز پر مبنی تھا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا فیڈ بیک دینا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔